بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، شب برات بڑی ہی بابرکت اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی انسانوں کی بخشش، مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی بابرکت اور رحمت والی رات ہے۔ جب شب برات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور آواز آتی ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اس کو بخشا جائے۔ تو ہمیں اس رات کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، تو جو لوگ اپنی شادیوں میں مصروف ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ ٹائم نکالیں اور اس رات کو شادی کی مصروفیت سے فارغ ہو کر خوب عبادت میں گزاریں۔ عصر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیے، اور پھر شب برات کی رات کو غسل بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مغرب تا عشاء 6 نفل پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو وہ نفل کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یا پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ تو اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک ان 2 کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ پھر اگلے جو 2 رکعت پڑھنی ہے ان میں یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ پھر اگلے جو 2 رکعت پڑھنی ہے اس میں یہ کہ مجھے اللہ پاک آفتوں سے بلیا آفات سے محفوظ فرما۔ اور ہر 2 رکعت پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص یا پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اگر بہتر ہو تو دونوں پڑھ لیجئے، اور دعائے نصف شعبان یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ تو یہ ہو گئے مغرب کے بعد 6 نوافل جو پڑھے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے پوسٹ کی صورت میں منگوانی ہو تو مجھ سے رابطہ کرے، میں انشاءاللہ اس کو سینڈ کر دوں گا۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد جو آپ نے نوافل پڑھنے ہیں وہ نوافل پڑھیں، اور جو قضاء عمری ہے، جو نماز قضا ہو چکی ہیں خصوصاً وہ ضرور پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، اور جو قضاء عمری ہے، جو نماز قضا ہو چکی ہیں وہ تو ضرور پڑھیں اس رات میں۔ اور پھر صلاۃ التسبیح بھی پڑھیے، پھر سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الدخان جو کہ 25ویں پارے میں ہے، سورۃ الدخان جو کہ 25ویں پارے میں ہے، اس کی بھی تلاوت کیجئے۔ اس کی بھی بڑی برکت ہے شب برات کی رات میں پڑھنے کی۔ اور بھی جو آپ نے ذکر کرنے، جیسے آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی جتنی آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ پہلا کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد استغفار کی کثرت کیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ صرف استغفر اللہ پڑھنا چاہتے تو وہ بھی پڑھ لیجئے۔ درود پاک کی کثرت کیجئے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ اور اگر درود ابراہیم پڑھیں گے تو اور اچھی بات ہے۔ درود تاج پڑھیں، درود تنجینہ پڑھیے، اور جو آپ کو اللہ کا ذکر آتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو یہ آپ ذکر جتنا آپ کرنا چاہتے ہیں کیجئے۔ اور اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ اس رات میں فیصلے ہو جاتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں شہادت کی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حج کی سعادت عطا فرمائے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہمیں اپنے پاک در کی بادب حاضری نصیب فرمائے، گنبد خضرا کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ اور شعبان المکرم کی جو مبارک رات ہے، اس رات کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرمائے، فلسطین کو اللہ تعالیٰ اسرائیل کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیر، برما
اور افغانستان کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.